اور طلباء کو یہ لفظ خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو دل میں بٹھانا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بڑے کام کے لیے چنا. ہم آخرت کے طلبگار. اب دنیا طلبی چھوڑ دیں. دنیا طلبی اور چیز ہے، خدا طلبی. ہم نے خدا طلبی کے راستے کو اپنایا ہے. اس لیے اگر رزق کے معاملے میں ہمیں مجاہدہ بھی آئے تو خوشی قبول کریں. لوگ کہتے رہیں گے لیکن تھوڑی دنیا سے راضی ہو جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں رب کریم نے جو کچھ تقسیم فرمایا، تو اس نے ہمیں علم کے لیے چن لیا. یہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشت. اے مخاطب، تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی علم کے لیے محنت کے لیے قبول فرما لیا ہے. الحمدللہ. اس لیے دنیا کی محبت دل سے نکال دی، اور یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. تو دل میں ہوس نہ ہو، آرزویں کم ہو، پھر علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً مل کے رہنا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ عالم بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ یا تو جاہل ہوتے ہیں یا پھر متجاہل ہوتے ہیں. بھئی عالم بن کر نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے؟ آپ ایک مثال بیان فرما دیجئے. حافظ ہو، عالم ہو، بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا، کوئی ایک مثال دے دیجیے. کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے. زیادہ کھا کے مرنے کی مثالیں تو ہم دے دیتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کم کھا کے مرنے کی مثال آپ نہیں دے سکتے. ہاں، یہ عاجز آپ کو مثال دے سکتا ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایم اے ایم ایس سی کیے ہوئے کتنے بندے، ان کا انجام ایسا ہوا، حالات ایسے بنے کہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے. تو بتائیے رزق کس لائن سے زیادہ ملا؟ اس علم کی لائن سے زیادہ. فرق اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو دفتر سے ملتا نظر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ علماء وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے ہیں. یہ وارث سے ہوئے انبیاء کرام، ان کا رزق بھی اسی سے. ایک روٹین ہوتی ہے نا تنخواہ ملنے کی، کئی جگہوں پہ ہاتھ سے دیتے ہیں، کئی جگہوں بینک میں بھیج دیتے ہیں، ترتیب مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی ترتیب انبیاء کرام کی بنائی، وہی ترتیب علماء کرام کی بنائی.
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہاولپور میں نواب صاحب نے بڑی یونیورسٹی بنائی. خواہشات کی رو میں نہیں بہنا، خواہشات کو تھام لینا ہے. تو جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ مقابلہ کر لیا، علم کے راستے اس کے لیے کھل گئے. اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا اے دوست، تیرا پہلا قدم تیرے نفس پر آئے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. تو جنت 2 قدم ہے. نفس کی خواہشات کو اگر پورا کریں گے تو پھر علم سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا، نفس پرستی، شہوت پرستی، سرپرستی، زن پرستی، یہ سب کی سب خود پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو ہم نے خدا پرستی سیکھنی ہے، خواہشات کی پوجا نہیں کرنی. ہم نے اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے. جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی، لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، سمجھ گئے؟ لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، اللہ تعالیٰ پھر علم کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہمیں رسوخ بالعلم نصیب ہو جائے گا. تو طلباء ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں.